فون کے دوسری طرف سے آنے والی نسوانی بین اور سسکیوں نے ایس پی عارضہ خانزادہ کے صبر کے آخری کنارے کو بھی چیر ڈالا۔ ارے لالا، ہماری دادی ٹپک گئی۔ آواز میں ایسا بناوٹی رونا تھا کہ عارضہ کے دانت پیس لیے۔ میری دادی کو گزرے 5 سال ہو چکے ہیں اسٹوپڈ گرل۔ وہ غرایا میز پر رکھ کے فائل کور کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے۔ فون کے اس پار ایک لمحے خاموشی چھائی، پھر گھبراہٹ میں فوراً بیان بدلا گیا۔ ہائے، ہماری نانی! عارضہ کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ 3 دن سے یہی آواز، یہی شرارت، یہی رانگ نمبر۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور سامنے کھڑے انسپیکٹر کو دیکھا۔ انسپیکٹر نے ہونٹ کھینچ کر آہستہ سے سر ہلایا۔ نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ یہ حرکت تم نے ہی کی ہے نا فلزا؟ عارضہ خانزادہ کی آواز گرجدار تھی، اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ فلزا نے فوراً گردن پیچھے کو موڑی۔ آنکھوں میں معصومیت ٹھوسنے کی ناکام کوشش کی گئی، ہونٹوں پر وہی آدھی مسکراہٹ جو ہر مصیبت کے وقت اس کا ہتھیار بنتی تھی۔ کون سی حرکت؟ اس نے پلکیں مصنوعی معصومیت سے پلکیں ٹپٹپائیں۔ میں تو آرام سے بیٹھی ہوں۔ عارضہ نے موبائل اس کے سامنے لا کر رکھا۔ اسکرین پر ابھی تک وہی نمبر جگمگا رہا تھا جو پچھلے 3 دن سے اس کے صبر کی آزمائش بنا ہوا تھا۔ یہ رانگ نمبر، یہ رونا دھونا، یہ دادی نانی کی اموات، سب تمہارا کمال ہے نا؟ فلزا نے ایک لمحے کی نظریں چلا لی، بس ایک لمحہ، اور عارضہ سمجھ گیا وہ ہمیشہ اسے تنگ کرنے کے بعد یوں نہیں معصوم بن جایا کرتی تھی۔ واہ! وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں خوشی نہیں تھی بلکہ ایک طنز تھا جو مقابل کو خوب سمجھ آتا تھا۔ شرارت کرتے ہوئے کبھی یہ بھی سوچا کہ سامنے کون ہے؟ اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ فلزا نے کندھے اچکائے۔ سوچا تھا نا، آپ ہی تو ہیں لالا۔ غصہ کریں گے، 2 4 باتیں سنائیں گے، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ یہ جملہ عارضہ کے قدم وہیں روک گیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا کیونکہ سچ یہی تھا، ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ فلزا کوئی نہ کوئی شرارت کرتی، غصہ کرتا، اسے تھوڑا سا ڈانٹ دیتا اور وہ کچھ دیر بعد بس سب ویسا ہی ہو جاتا۔ تمہیں لگتا ہے یہ ہر چیز مذاق ہے؟ وہ بولا۔ فلزا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہ آنکھیں آج معمول سے زیادہ سنجیدہ تھیں۔ نہیں، اس کی آواز دھیمی پڑ گئی، لیکن آپ جب اتنے خاموش ہو جاتے تو اچھے نہیں لگتے۔ عارضہ نے رخ موڑ لیا۔ خاموشی فلزا کے لیے ایک عجیب سی قید تھی، مگر اس کے لیے ایک عادت۔ آئندہ، وہ رکا جیسے لفظ تول رہا ہو۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فلزا نے فوراً سر ہلایا۔ اوکے بابا ایس پی صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، پھر دروازے کے پاس جا کر مڑی اور عارضہ کو زبان نکال کر بھاگ گئی۔ عارضہ نے دیکھ لیا اور پہلی بار اس کے ہونٹوں کے کنارے ایک مسکراہٹ ابھری۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کا غصہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا تھا۔ فلزا، تم نے میرا پرس دیکھا ہے؟ عارضہ کی آواز کوریڈور میں گونجی تو فلزا جو ابھی بھی سیڑھیوں پر بیٹھی جوتے پہن رہی تھی فوراً چونک گئی۔ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، پھر بے فکری سے بولی، آپ کے کمرے میں ہوگا لالا، جہاں ہمیشہ ہوتا ہے۔ عارضہ دروازے پر رکا۔ اسے اندازہ تھا یہ جواب سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی طرف آیا۔ اس کی نظریں فلزا کے ہاتھوں میں موجود پرس پر گئیں جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فلزا! اس بار آواز میں غصہ کا وہ یقین زیادہ تھا۔ فلزا نے سیڑھی سے جھانکا۔ جی؟ میرا پرس۔ وہ رکا۔ تمہارے ہاتھوں میں ہے نا؟ فلزا نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ سوچا، پھر فوراً ہاتھ پیچھے چھپا لیے۔ نہیں تو؟ عارضہ کس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ بولنے سے پہلے سانس روک لیا کرو، آج بھی وہی پرانی عادت۔ فلزا ہنس پڑی۔ اوہ لالا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں کوئی خطرناک مجرم ہوں۔ تم ہو، وہ سنجیدگی سے بولا، میرے سکون کی مجرم۔ فلزا ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ یہ جملہ وہ مذاق میں نہیں بولا تھا۔ اس نے پرس آہستہ سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ بس دیکھ رہی تھی کہ پولیس والے بھی اپنا سامان خود ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں۔ عارضہ نے پرس لیا مگر نگاہیں اب بھی اسی پر تھیں۔ ایک دن تم حد پار کر جاؤ گی فلزا۔ فلزا نے شانے اچکائے۔ اور آپ ڈانٹ دیں گے، میں سوری کہہ دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پلٹی جاتی جاتی بولی، ہمیشہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ عارضہ کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ واقعی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر پورا خاندان موجود تھا۔ فلزا معمول کے مطابق بول رہی تھی، ہنس رہی تھی، باتوں میں باتیں ڈال رہی تھی، اور عارضہ وہ خاموش تھا۔ داجی نے خاموشی کی وجہ پوچھی تو بولا، ڈیوٹی کی تھکن۔ فلزا نے پلیٹ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ تھکن نہیں ہے، یہ وہ خاموشی تھی جو وہ تب اوڑھ لیتا تھا جب اسے کچھ اچھا یا برا سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہوتا تھا اور پھر خود سے بھی روٹھ جاتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ فلزا بھی کچھ دیر بعد ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے وہاں آ گئی۔ چائے؟ اس نے مگ آگے بڑھایا۔ عارضہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج خود بغیر کہے لے آئی ہو؟ فلزا مسکرائی۔ آپ کے لیے، کیونکہ آج آپ زیادہ کھڑوس انسپیکٹر بنے ہوئے ہیں ایس پی صاحب۔ وہ ہلکا سا ہنسا، بس ایک لمحے کے لیے۔ جس کی مسکراہٹ فلزا سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ دیکھا؟ وہ فوراً بولی، میں کہتی ہوں نا، آپ اتنے برے نہیں ہیں۔
आरज़क ने चाय का घूंट लिया, गरम थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी इसे पसंद थी। वो चौंका। चीनी कम रखी है? इसने हैरत से दरियाफ्त किया। फिल्जा बोली, क्योंकि आपको कम पसंद है। ये बात आरज़क ने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो इसे देखता रहा। वो बगैर कहे और समझ जाती थी आखिर वो इतनी अच्छी क्यों थी। फिल्जा जो लॉन की घास पर बैठी पाँव झुला रही थी, हंसती बोलती इसी तरह जैसे हमेशा वो इसे देखता रह गया। इतना मत देखे, इसने आंख दबाकर कहा। मैं कोई केस फाइल हो रही हूँ। आरज़क ने निगाहें हटा ली। इसे अचानक एहसास हुआ ये लड़की इसकी जिंदगी का शोर थी, और शोर कभी कभी कितना ज़रूरी होता है ये इंसान को खामोशी के बाद ही समझ आता है। शाम को वो दफ्तर जाने के लिए निकला। दरवाजे पर फिल्जा खड़ी थी। आज रात नाइट ड्यूटी है? इसने कुछ पूछने को नहीं कहा था तो यही पूछ लिया। हाँ, अब जा रहा हूँ तो जाहिर है नाइट ड्यूटी ही है। वो सब हुआ था इसके फजूल सवालात से। लेट आएंगे? एक और सवाल। पता नहीं। वो अब झुंझलाने लगा था। फिल्जा ने सर हिलाया। खाना रखवा दूँ? आरज़क रुका। ये सवाल हर रोज होता था मगर आज कुछ मुख्तलिफ लगा। हाँ। वो बोला, मेरा इंतजार मत करना। फिल्जा मुस्कुराई। मैं कभी नहीं करती। वो पलट गया मगर सीढ़ियाँ उतरते हुए इसे नहीं मालूम था कि यही जुमला एक दिन इसे अंदर से हिला देगा, क्योंकि एक वक्त आएगा जब फिल्जा वाकई इंतजार करना छोड़ देगी और इस दिन इसे एहसास होगा कि कुछ आदतें शरारत नहीं होती, वो जिंदगी की सांसें होती है। फिल्जा। आरज़क की आवाज़ इस बार मामूल से ज़रा ज़्यादा बुलंद थी। ड्राइंग रूम में बैठा फिल्जा। आरज़क की आवाज़ इस बार मामूल से ज़रा ज़्यादा बुलंद थी। ड्राइंग रूम में बैठा तमाम घर वाले चौंके, और फिल्जा जो सोफे के फर्श पर टेक लगाकर मोबाइल पर कुछ लिख रही थी, आहिस्ता से सीधी होकर बैठी। जी लाला? लहजे में हंसते आदत शौकी थी मगर आंखों में एक पल के लिए एहतियात छलकी। ये क्या है? आरज़क ने हाथ में पकड़ा लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। फिल्जा ने एक नज़र डाली, फिर बेफिक्री से बोली, अरे ये मेरे ऑफिस का लेटर है। वो इसकी बात काट कर बोला, और ये खुला हुआ तुम्हारे कमरे से मिला है। कमरे में खामोशी फैल गई। फिल्जा ने होंठ खींच लिए। मैंने जानबूझकर नहीं खोला था। बस क्या? आरज़ा ने एक कदम आगे बढ़ाया। बस तुम्हें हर चीज में टांग डालनी होती है। ये जुमला फिल्जा के लिए नया नहीं था मगर लहजा बिल्कुल नया था, पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ। मैंने सिर्फ मजाक में। ये मजाक नहीं है फिल्जा। वो पहली बार इससे यूं बात कर रहा था। इसका लहजा तेज था। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये मेरे काम से जुड़ा हुआ है? फिल्जा ने नजरें नीचे कर ली। उंगलियां आपस में उलझने लगी। ये मंजर घर वालों के लिए गैर मामूली था। आरज़ा का गुस्सा फिल्जा पर कभी इस तरह नहीं निकला था। मुझे लगा, इसने आहिस्ता से कहा, आपको बुरा नहीं लगेगा। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। हर चीज यही समझकर नहीं की जाती। आरज़क ने जवाब दिया, तुम अब बच्ची नहीं रही। ये जुमला हवा में नहीं रहा, सीधा फिल्जा के अंदर उतर गया। वो सर उठाकर इसे देखने लगी। आंखों में हंसी नहीं थी, ना जिद, बस हैरत सी थी। तो अब मेरी हर बात आपको बुरी लगने लगी है? आवाज धीमी थी मगर साफ। आरज़ा कुछ कहने ही वाला था कि इसकी जबान से वो लफ्ज निकल गया जिसे निकलना नहीं चाहिए था। तुम्हारी ये सारी शरारतें मेरे लिए बोझ बन गई है फिल्जा। बोझ? एक लम्हे के लिए सब कुछ साकित हो गया। फिल्जा ने पलकें झपकाई, जैसे यकीन न आया हो कि इसने सही सुना है। बोझ? इसने आहिस्ता से दोहराया। आरज़ब को फौरन एहसास हुआ कि वो हद पार कर गया है, मगर अपना कदम पीछे खींचने नहीं देती। वो अपनी अना को बरकरार रखना चाहता था। शायद वो अपनी अना में कुछ भी कर सकता था, बगैर कुछ सोचे समझे, और अब भी वो यही कर रहा था। हाँ, वो खुश लहजे में बोला, हर वक्त की ये हरकत, ये बेजा मदाखलत मुझे अब बर्दाश्त नहीं है। मेरा जीना हराम कर दिया है तुमने। हर बात को मजाक समझ लेती हो। न जाने वो किस चीज का गुस्सा उतार रहा था। आरज़द, ऐसी भी क्या बात हुई जो तुम इससे इस तरह बात करे हो? एक लिफाफा ही तो था, खोल लिया तो क्या हुआ? बच्ची है। तुम तो बिला वजह बोले जा रहे हो। दादी की सबर का पैमाना लबरेज हुआ था। बच्ची? दादी बड़ी हो गई अब, ये इस कदर बचपना अच्छा नहीं होता। तो कुछ भी सुनने का रवा दवा नहीं था। फिल्जा मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट वो नहीं थी जो हमेशा होती थी। ओके। इसने बस इतना कहा कि ना बहस, ना वजाहत, ना जिद। वो पलटी और आहिस्ता आहिस्ता मरे से निकल गई। जिसके कदमों की आवाज मध्यम होती गई और आरज़ब वहीं खड़ा रह गया। दिल में एक अजीब सा खुचाव था मगर इसने खुद को समझाया ही जरूरी था। लेकिन फिर भी दिल कहीं ना कहीं इसे जलील कर रहा था, मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार ना था। शाम ढल गई। घर में मामूल के मुताबिक चाय बनी, टीवी चला, बातें हुई, मगर फिल्जा कहीं नहीं थी। ना कहे, ना आवाज, ना किसी को छेड़ने की कोशिश। ये खामोशी सबके दिल चीर रही थी। दादी ने कई बार चाय बुलाने भेजा, मगर वो किसी न किसी तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल गई।
آئزک نے ایک دو بار لاپرواہی سے پوچھا، فلزا کہاں ہے؟ کمرے میں ہوگی، چچی نے جواب دیا۔ اس نے سر ہلا دیا مگر دل نہیں مانا۔ رات کے کھانے پر اس کی پلیٹ خالی رہی۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چچی نے کہا۔ کہہ رہی تھی تھکن ہے۔ آئزک نے کھانے کا نوالا آہستہ سے رکھا۔ تھکن، فلزا اور تھکن، یہ لفظ اس کے ذہن میں کھٹے نہیں بیٹھتے تھے۔ رات گئے وہ اپنے کمرے سے نکلا، فلزا کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا دستک دینے کے لیے، پھر رک گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا بہت دل کر رہا تھا اندر جانے کو، مگر انا روک رہی تھی۔ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ آیا۔ انا ابھی باقی تھی مگر بستر پر لیٹ کر نیند نہیں آئی۔ اس کے کانوں میں ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، بوجھ۔ اور پہلی بار آرزق خانزادہ کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس نے غصے میں کسی کی ہنسی سے زیادہ کچھ اور توڑ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، آرزق کو لگا تھا کہ شاید وہ خاموش ہو جائے گی، مگر کچھ دن کے بعد آج وہ پھر سے پہلے جیسی تھی، کیونکہ اس کے لیے اتنے دن خاموش رہنا مشکل تھا۔ لالا، آپ کی فائل پھر میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ فلزا کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی تو آرزق جو ابھی ابھی جوتے پہن رہا تھا ایک لمحے کو رکا۔ چہرے پر ناگواری ابھری مگر دل نے عجیب سا سکون لیا۔ وہی آواز، وہی لمحہ، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ فلزا دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں اس کی فائل، دوسرے میں چائے کا مگ، چہرے پر شوق مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک بالکل ویسی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی۔ کیا حرکت ہے؟ آرزق نے خود کو سختی رکھنے کی کوشش کی۔ فلزا نے آنکھیں پھیلائیں۔ ارے واہ، آج تو لہجہ بھی نارمل ہے، کل والا موڈ ختم ہو گیا۔ آرزق نے فائل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تم باز نہیں آؤ گی ہے نا؟ وہ چڑا۔ نہیں، فلزا فوراً بولی، کیونکہ اگر میں باز آ گئی تو یہ گھر بہت بور ہو جائے گا اور پھر سب کی زندگیاں سونی ہو جائیں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اندر آ گئی، اس کے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے سمیت ٹانگیں بہلانے لگی۔ ویسے لالا، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، آپ اس دن کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ آپ واقعی ناراض ہو گئے ہیں۔ آرزق نے ٹائی درست کی۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے تھا۔ فلزا نے قہقہا لگایا۔ او پلیز، آپ اور ناراض، آپ تو 2 منٹ میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ آرزق نے کچھ نہیں کہا۔ اس دن کے لفظ ابھی تک اس کے اندر کہیں چبھ رہے تھے، مگر فلزا کے اندر میں ایسی کوئی دڑاٹ نظر نہیں آ رہی تھی، یا شاید وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ دوپہر میں فلزا پورے گھر میں حسب معمول متحرک تھی۔ کبھی کچن میں چچی کو تنگ کر رہی تھی، کبھی صحن میں چھوٹے کزنز کو بھگا رہی تھی، کبھی چچی سے الٹے پھلٹے سوال کرتی تو چچی مسکرا کر اسے جواب دیتی، تو کبھی بچوں کو چھیڑ کر بھاگ جاتی۔ اور آرزق، وہ ہر بار غیر ارادی طور پر اسی کی آواز ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے کیسے اس کی آواز سن کر سکون ملتا تھا، مگر وہ کچھ بھی ماننے سے انکاری تھا۔ جب وہ ہنستی وہ سن لیتا، جب وہ بولتی وہ پہچان لیتا۔ یہ عادت اسے خود بھی عجیب لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کیوں اس کے لیے اس قدر ضروری ہوتی جا رہی تھی، کیوں وہ اس کے شور اور لا شعور پر حاوی ہونے لگی تھی۔ وہ اب اس سب سے چڑنے بھی لگا تھا۔ اس کی انا اسے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ شام کو وہ لان میں بیٹھا تھا جب فلزا ایک پلیٹ لے کر آئی۔ یہ لیجیے۔ اس نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ آپ کا پسندیدہ سنیک۔ آئزک نے چونک کر دیکھا۔ وہ اپنی پسند ناپسند کسی کو نہیں بتاتا تھا، نہ ہی اسے بتانا اچھا لگتا تھا، مگر یہ لڑکی اس کے بتائے بغیر ہی اسے جانتی تھی۔ تم کیسے؟ وہ جیتے میں ڈوبا گویا ہوا۔ ارے لالا، فلزا ہنس دی، آپ کوئی راز نہیں ہے، میں سالوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ جملہ بغیر سوچے نکل گیا، اور جیسے ہی نکلا فلزا نے فوراً بات بدل دی۔ ویسے کل والا لیکچر اچھا تھا، وہ مصنوعی تعریف کے ساتھ بولی، کافی ڈرامیٹک۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ پولیس چھوڑ کر ٹیچر بن جائیں۔ عرضے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زیادہ بکواس مت کرو۔ وہ خود پہ خول چڑھانے لگا تھا۔ میں تو کم کر رہی ہوں، وہ فوراً بولی، ورنہ آپ کی زندگی میں خاموشی آ جائے گی۔ خاموشی، یہ لفظ عرضک کے دل میں غیر متوقع طور پر گونجا۔ فلزا اب بھی ہنس رہی تھی، بول رہی تھی اسی توانائی کے ساتھ، اور اگر وہ یہ سب چھوڑ دے تو واقعی عرضک کی زندگی سونی سی ہو جانی تھی۔ مگر عرضک نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ ہنسی پہلے سے ذرا زیادہ اونچی تھی، جیسے کسی اور چیز کو دبانے کی کوشش میں ہو، کیونکہ جب انسان غم چھپانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ مسکرانے لگتا ہے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں تھا جب فلزا نے دروازہ کھولا۔ لالا، اس دن جو بھی تھا نا، وہ روکی، پھر کندھے جھکا دیے۔ چھوڑے، میں نے ویسے بھی سیریسلی نہیں لیا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی، نہ جانے وہ کیا سوچتے، کیا اسے کہنے آئی تھی، مگر ادھر ادھر چھوڑ گئی تھی۔ عرضک نے دیکھا فلزا کے قدم ہلکے تھے، چال میں وہی لاپرواہی تھی، مگر اس کے سینے میں کچھ بیٹھ سا گیا، کیونکہ بعض باتیں اگر سنجیدگی سے نہ بھی لی جائیں تب بھی دل میں کہیں نہ کہیں رک جاتی ہیں، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رکی ہوئی بات ایک دن فلزا کی ہنسی سے پہلے اس کی اپنی انا کو خاموش کر دے گی۔
ادھوری چھوڑی باتیں بہت کچھ ادھورا کر دیتی ہے۔ لالا، اگر میں مر گئی نا تو اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جائے گا۔ فلزا کی آواز سیڑھیوں سے گونجی، نہ جانے ابھی آفت کی پوریا اب کیا سوچے بیٹھی تھی۔ آرزق جو ڈائننگ ٹیبل پر فائل کھولے بیٹھا تھا ایک پل کو ٹھٹکا۔ مقابل کا جملہ ذرا دل کو چبھا سا، مگر پھر شان بے نیازی کے ساتھ سر اٹھائے بغیر بولا، تم اکثر کئی دفعہ مرتی ہو، کبھی کسی مووی کا سین دیکھ کر تو کبھی ایکٹنگ کی دکان بنتے ہوئے۔ اب تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، مجھے تمہارے اوپر کرنی پڑے گی، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے جرم کی ایف آئی آر۔ وہ ابھی بھی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ فلزا ہنستی ہوئی نیچے اتری، ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس، دوسرے میں اس کا موبائل۔ واہ! وہ اس کے سامنے آ رکی، کچھ زیادہ ہی ایس پی ہونے کا روب جھاڑ رہے ہیں۔ ڈیوٹی پر ہیں یا گھر پر؟ تمہارے سامنے ہوں، وہ خشک لہجے میں بولا، اس لیے سنجیدہ ہوں۔ فلزا نے آنکھیں پھیلائی، اوہ مطلب میں ہی مسئلہ ہوں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، بالکل بے تکلف، بالکل بے خوف سی۔ جہاں باقی قزنز اس جلاد سے ڈرتی تھی، وہیں یہ اس جلاد کو ناکو چنے چباتی تھی۔ ویسے لالا، اس نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ جب غصے میں ہوتے ہیں نا تو اور بھی زیادہ بوڑھے لگتے ہیں۔ مطلب یار، اب بڑھاپے میں ہی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنے لگتا ہے نا۔ وہ ہرگز خاموش ہونے کو تیار نہیں تھی۔ آرزق نے قلم رکھ دیا۔ فلزا، مقابل کا انداز تنبیہ تھا۔ اوکے اوکے، وہ فوراً بولی، چپ ہو جاتی ہوں۔ بس ایک بات بتا دیں، اگر میں ایک دن واقعی چپ ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال مذاق میں تھا، مگر آرزق کے دل کو گہرائی میں لگا، مگر وہ نظر انداز کر گیا اور سرسری سے جواب دیا، سکون میں آ جاؤں گا۔ فلزا نے زور سے قہقہا لگایا، جھوٹ، آپ سکون کے ساتھ بور بھی ہو جائیں گے۔ وہ کھڑی ہوئی اور جاتے جاتے بولی، کیونکہ آپ کو عادت ہو چکی ہے لالا، میں بکواس کی، میری شرارتوں کی، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی۔ آرزق نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ عادت یہ لفظ پچھلے کچھ دنوں سے بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا اور آج وہ کہہ گئی تھی جسے وہ خود سے بھی چھپا لینا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ویسا کیوں کہہ کر گئی تھی، مگر جو بھی کہہ کر گئی تھی شاید صحیح کہہ کر گئی تھی۔ دوپہر کو گھر میں مہمان آ گئے۔ فلزا حسب معمول مرکزی نگاہ تھی، کبھی کسی کی بات کاٹ رہی تھی، کبھی بچوں کو اشارے کر رہی تھی، کبھی آرزق کے بارے میں آدھی ادھوری باتیں چھیڑ دیتی۔ نہ جانے کیوں آرزق اس کے لیے اہم ترین موضوع رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کزن اس سے جیلس ہوتی تھی۔ یہ لالا نا بس اوپر سے کھڑوس ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، اندر سے بڑی نرم ہے۔ آرزق نے چونک کر اسے دیکھا، وہ آنکھ دبا گئی۔ پولما والوں کے لیے مذاق تھا، مگر آرزق کے لیے کچھ زیادہ تھا۔ اس کا دل دھڑکا۔ ان کی ایک کزن نے غصے سے فلزا کو دیکھا، وہ آرزق کو پسند کرتی تھی، اس لیے صرف فلزا کا یہ انداز آرزق کے لیے پسند نہیں تھا۔ بے شک وہ اسے لالا بولتی تھی، لیکن پھر بھی۔ شام کے وقت وہ صحن میں کھڑا تھا جب فلزا پیچھے سے آ کر بولی، لالا، شرط لگائیں؟ کس بات کی؟ اس نے ناسمجھی سے سجائے تاثرات سے پوچھا۔ یہی کہ آپ 5 منٹ بالکل غصہ نہیں کریں گے۔ آرزق نے گھڑی دیکھی، ناممکن شرط ہے۔ اس لیے تو مزہ آئے گا۔ فلزا نے ہاتھ آگے بڑھایا، آرزق نے ہاتھ نہیں ملایا۔ تم جیت جاؤ گی۔ فلزا مسکرائی، آپ کو پہلے ہی یقین ہے کہ آپ ہار جائیں گے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، بالکل قریب، اتنی کہ آرزق کی دھڑکنیں متنشر ہونے لگی تھی۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے نا؟ اس نے شرارت سے سرگوشی کی، کہ کہیں آپ کو میری عادت کا اعتراف نہ کرنا پڑ جائے۔ اس نے مقابل کی حرکت پہ چوٹ کی، بکواس بند کرو فلزا۔ یہ جملہ آرزق کے اعصاب پر آہستہ سے چبھ گیا۔ دیکھا؟ وہ فوراً بولی، 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے۔ وہ ہنس پڑی اور دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ آرزق وہیں کھڑا رہ گیا، اسے لگا وہ ہار گیا ہے، مگر شرط نہیں، کچھ اور۔ فلزا کے لیے یہ محض ایک مذاق میں بولا گیا ایک جملہ تھا، مگر آرزق کے اندر کچھ ہلا گیا تھا۔ رات کی سیاہی ہر جانب چھپانے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب اس نے نیچے سے فلزا کی ہنسی سنی، کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، جیسے دل میں کوئی بوجھ ہی نہ ہو۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر دل ہی دل میں سوچتا، شکر ہے وہ ویسی ہی ہے۔ اسے یہ خیال تسلی دے رہا تھا کہ وہ اس کی کسی بھی بات کو اتنا ستائش کے دل کر پہ نہیں لیتی تھی، اور یہی خیال آنے والے وقت میں اس کی سب سے بڑی غلط فہمی بننے والا تھا، کیونکہ کچھ لوگ ہنستے ہوئے بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، بس سامنے والے کو دیر سے نظر آتا ہے۔ جو تبدیلیاں مسکراہٹ کے پیچھے چھپ کر ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کا اندازہ بعد میں ہوتا ہے، جو پھر مقابل کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ فلزا کی ہنسی پورے لان میں گونج رہی تھی۔ چھوٹے کزنز اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور وہ ہر ایک کو چھیڑ کر مذاق میں پھنساتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ یوں نہیں سب بچوں کو مصروف رکھتی تھی، اس لیے ہر بچے سے لے کر بوڑھے تک کی اس میں جان بستی تھی۔ وہ جن کی کمپنی میں ہوتی ان جیسی بن جاتی، بچوں کے ساتھ بچی اور بوڑھوں کے ساتھ ان جیسی۔ لالا دیکھو، آپ کے کمرے میں ایک راز چھپا ہے، اس نے چلایا۔
اگر آپ نہیں آئے تو میں سب کو بتا دوں گی۔ آرزق جو صحن کے کنارے کھڑا تھا چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ پہلے وہ صرف ناراض ہوتا پھر خاموش ہو جاتا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ فلزا، اس کی آواز میں پہلے کی تلخی نہیں بلکہ ایک گہری کٹتی ہوئی سختی تھی۔ بس کرو، یہ سب مذاق تمہارے لیے مذاق ہے، میرے لیے نہیں۔ 1000 بار کہا ہے میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کرو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کتنی بار تم نے میرے صبر کو تنگ کیا، کتنی بار میری عزت، میری پرائیویسی اور میرا سکون تم نے سب برباد کر دیا ہے۔ اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی وہ یوں نرم پڑ جاتا کہ ایسے لگتا تھا وہ سب انجوائے کر رہا ہے، اور کبھی ایسے کڑوا ہو جاتا کہ جیسے وہ فلزا سے شدید نفرت کرتا ہو۔ فلزا پہلی بار کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، آنکھیں پھیلی، ہنسی کہیں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ غصہ ہے جس میں کوئی مذاق نہیں۔ عارضہ کے لہجے میں تلخی اتنی تھی کہ جیسے ہر لفظ میں چھرا چل رہا ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم مذاق کر رہی ہو، ہر حرکت، ہر لفظ، ہر شرارت، یہ سب تمہارے لیے کھیل ہے، مگر تمہیں نہیں پتا کہ تم نے میرے دل میں کتنی جگہیں توڑ دی ہیں۔ یہ سب اب برداشت کے قابل نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے ہوں اور تمہیں یہ سمجھنے کا حق ہے کہ تمہاری ہنسی، تمہاری عادت اب میرے لیے بوجھ ہے، ایک ایسا بوجھ جس نے میری زندگی بدل دی ہے۔ وہ شاید اپنے کام کی وجہ سے پریشان تھا، یا شاید وہ واقعی تنگ آ گیا تھا جو آج اس قدر شدید الفاظ بول رہا تھا۔ فلزا کے پاؤں جمنے لگے، ہاتھ لرزنے لگے، لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ سب کو چھیڑتی، ہنستی، مذاق کرتی تھی، آج پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ اس کی طاقت کم ہو گئی ہے، اس کی مسکراہٹ چھننے لگی ہے۔ اور میں تمہیں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ فلزا، عائشہ کے قدم آگے بڑھایا، آنکھیں گہری، لہجہ چاقو چوبند۔ فلزا نے قدم پیچھے لیا، اس کا دل کانپ رہا تھا اور اس قدر شدت سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے کی رکاوٹ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اب تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ ہر حرکت کا اثر ہوتا ہے۔ تم نے سوچا بھی نہیں کہ تمہارے کھیل سے کس کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے آج جو حد پار کی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ عارضہ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور عارضہ کی کانوں میں وہ آڈیو گونج رہی تھی جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عائشہ کی کزن نے بھیجی تھی۔ ہائے ابھی، بہت مزہ آئے گا۔ یہ کھڑوس جنہوں نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک اتنا ستائے ہے نا، اب میں ان کو مزہ چکاؤں گی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ آپ کو پتہ ہے ان کو میری عادت سی ہو گئی ہے، اب میری شرارتوں کو انجوائے کرتے ہیں، پھر ان کو محبت ہوگی اور میں ان کو ٹھکرا دوں گی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، ہاں ہاں ہاں۔ فلزا کا یہ وائس نوٹ اس کے لیے ناقابل یقین تھا، مگر آواز تو فلزا ہی کی تھی۔ اس کا دل دھڑک کر ساکت ہونے لگا تھا۔ کیسے کیسے وہ معصوم دکھنے والی لڑکی ایسا کر سکتی تھی؟ اس کا دل ماننے سے انکاری تھا، مگر جو اپنے کانوں سے سنا تھا وہ بھی چیخ چیخ کر اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ اور پھر دماغ دل سے جیت گیا اور اس نے اس وائس نوٹ پر یقین کر لیا جو اسے کسی تیسرے شخص نے بھیجا تھا۔ فلزا نے پلکیں جھپکائی، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، نہ جواب دینا چاہتی تھی، بس وہی کھڑی رہی۔ عارضہ نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، مگر دل میں وہ غصہ، وہ تلخی اب بھی موجود تھی۔ وہ واپس کمرے میں گیا، فلزا کے لیے جگہ چھوڑی، مگر اب وہ وہی فلزا نہیں تھی۔ فلزا اب خاموش تھی، نہ ہنسی، نہ مذاق، نہ شرارت، صرف ایک وہ چھپی ہوئی لکیر باقی رہ گئی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے اندر بیٹھ گئی۔ اور یہ لمحہ کہانی کا وہ نقطہ تھا جہاں سے شروع ہوئی فلزا کی خاموشی، جہاں سے شروع ہوا اس کے دل کے دروازے کا آہستہ سے بند ہونا، اور عارضہ کے لیے وہ احساس کہ کبھی ہنستی ہوئی فلزا وہاں نہیں رہی تھی۔ فلزا کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ سب نے وجہ پوچھی تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تھکاوٹ ہے بس، اور کچھ سیریز کی ٹینشن ہے، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ آج بھی وہ صحن میں کھڑی تھی، مگر کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، نہ ہنسی، نہ شرارت، نہ کوئی ڈرامے بازی، صرف وہ خاموشی جو ہر قدم، ہر حرکت، ہر نظر میں محسوس ہو رہی تھی۔ عارضت نے اسے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا۔ یہ وہ فلزا نہیں تھی جو ہمیشہ سب کو چھیڑتی، سب پر ہنستی، سب کے دل روشن کرتی تھی۔ یہ فلزا ٹوٹ گئی تھی۔ فلزا، اس نے اسے پکارا، اب وہ ڈر اور پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا۔ فلزا نے سر ہلایا، نہ ہی اس کی جانب دیکھنا ضروری سمجھا، نہ کوئی جواب دینا، صرف خاموشی ہی تھی۔ عارضہ دل ہی دل میں چھنجھلا گیا، مگر زبان پر کنٹرول رکھنا پڑا۔ اسے پتا تھا اگر وہ کچھ بھی کہے گا تو فلزا کا دل مزید ٹوٹ سکتا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس جلد ہو گیا تھا، کیونکہ رات کو وہ وائس بار بار سن رہا تھا اور ہر بار نئے سرے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن ایک نقطے پہ آ کر وہ رک گیا۔ اس وائس میں کچھ ایسا تھا جو مختلف تھا، جو اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ اسے جلدی سے وائس نوٹ اپنے دوست کو سینڈ کیا جو اے آئی کے فیلڈ میں مہارت رکھتا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ وائس جاری تھی۔ ایس پی عارضہ خانزادہ کو بے وقوف بنایا گیا تھا، اور وہ بن بھی گیا تھا۔
AI کا استعمال کرتے ہوئے فلزا کی آواز استعمال کی گئی تھی اور پھر اسے اس پل احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی بلکہ گناہ کر چکا تھا۔ شام کے وقت جب گھر والے ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، فلزا اپنی پلیٹ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے آرزق نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میری وجہ سے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ احساس اسے اندر سے جلا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھ رہا تھا، فلزا کا ہر قدم، ہر سانس اس کے دل کو دھکیل رہا تھا۔ آرزق اس کی غلطی کا احساس دل رہا تھا۔ مجرموں کو پکڑنے والا ایس پی آج خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ آگے کا لمحہ عارضہ کے لیے سب سے بڑا سبق تھا کہ کبھی کسی کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ وہ آزمائش پوری کرتا کرتا تھک جائے اور پھر حالات سے سمجھوتا کرتے آپ کی قدر چھوڑ دے، مگر اسے یہ سمجھنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے وقت فلزا خاموشی سے سوئی ہوئی تھی اور عارضہ کمرے کے باہر کھڑا رہا، اس کی سانسیں سن رہا تھا اور دل میں بار بار پچھتا رہا تھا کہ کل جو اس نے کہا اس نے فلزا کو اندر سے توڑ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فلزا کی مسکراہٹ کو کیسے واپس لے کر آئے، کیسے اسے دوبارہ سے خود سے جوڑے۔ فلزا اپنی خاموشی میں گھر کے ہر کمرے میں موجود تھی، مگر سب نے محسوس کیا تھا کہ وہ بدل گئی تھی۔ نہ کوئی قہقہا، نہ کوئی شرارتیں، اشارہ، نہ وہ توانائی جو ہمیشہ آس پاس بکھرتی تھی۔ داجی نے، چچی نے اور باقی سب نے کئی بار وجہ پوچھی، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ وہ مطمئن تو نہ ہوتے، مگر فلزا کے اندر پر خاموش ضرور ہو جاتے تھے۔ اس کے پاس اب صرف وہ اندرونی درد تھا جو اس کے ہر قدم، ہر سانس میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ عارضق نے اس خاموشی کو محسوس کیا اور دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہوا۔ ہر لفظ جو کل سے اس نے کہا، ہر سختی جو اس نے دکھائی، اب اس کی سانسوں کے ساتھ الجھنے لگی تھی۔ اس کے اپنے ہی الفاظ اس پر بوجھ بننے لگے تھے۔ وہ اپنی میز کے پاس بیٹھا سر جھکا کر سوچ رہا تھا۔ کل کی تلخی، کل کے الفاظ اب صرف ایک پچھتاوا بن کر رہ گئے تھے۔ فلزا ٹوٹ چکی تھی، اس کے دل میں ایک دھڑکنے والا احساس تھا، ایک قسم کی بے بسی، ایک گہرا پچھتاوا جو ہر لمحے سے جلا رہا تھا۔ الفاظ وہ ہتھیار ہیں جو جب چکے تو ضرب کاری دیتے ہیں اور ان کا زخم ناسور ہوتا ہے۔ عارضق نے ان کے کمرے کے دروازے کے قریب قدم رکھا، مگر پھر رک گیا۔ یہ خاموشی اب تک اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی جو روزانہ اسے چھیڑتی، ہنستی، مذاق کرتی تھی، جو فلزا کی کسی شرارت سے پہلے کی ہوتی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو چھپی ہوئی تھی پر اندر سے ایک طوفان چلا رہی تھی۔ عارضق دلی دل میں خود سے مخاطب ہوا، میں نے اسے توڑ دیا، میں نے اپنی سختی سے اس کے دل کو دکھا دیا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ رات کے کھانے پر بھی فلزا خاموش رہی۔ کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے تھی، مگر وہ نہ کھا رہی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ صرف بیٹھا ہوا جسم اور اندر ایک درد جو وہ محسوس کر رہی تھی مگر بیان نہیں کر سکتی تھی۔ عارضق کے لیے یہ منظر سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل کی سختی نے فلزا کے دل میں زخم چھوڑ دیا ہے اور اب وہ زخم ہر لمحے سے یاد دلا رہا تھا۔ فلزا، کچھ تو بولو، اس نے آہستہ سے کہا، مگر فلزا نے صرف سر ہلایا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی، مگر لبوں پر خاموشی۔ عارضق نے خود کو روکا، اگر وہ ابھی کچھ کہتا شاید وہ زخم مزید گہرا ہو جاتا۔ کبھی کبھی دلاسے کے لیے بولا گیا ایک لفظ بھی عذاب بن جاتا ہے۔ فلزا کے اندر ہر لمحے ایک کشمکش تھی، درد، تکلیف اور بے بسی۔ وہ شرارتی، ہنستے کھیلتی دنوں کی فلزا نہیں رہی تھی اور عارضق کے دل میں ہر سانس کے ساتھ ایک پچھتاوا اور بڑھ رہا تھا جسے وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ فلزا کی خاموشی اسے توڑتی جا رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کا تنگ کرنا اس ایس پی عارضق خانزادہ کے لیے کیا مقام رکھتا تھا۔ رات کا سکون گھر کے ہر کونے میں چھایا ہوا تھا، مگر فلزا کے کمرے کے اندر خاموشی طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کسی صورت عارضہ کے الفاظ نہیں بھول رہی تھی۔ وہ خود کا بول سمجھنے لگی تھی۔ ہر سانس میں درد تھا، ہر لمحہ یاد دلا رہا تھا کہ کل جو ہوا اس نے اس کی زندگی کا معمول بدل دیا تھا۔ یہ صرف کل کی بات نہیں تھی، عارضہ بچپن سے یہی کرتا آیا تھا، مگر اس بار وہ ٹوٹ گئی تھی اور اب سب یادیں ایک بار ہی حاوی ہونے لگی تھی۔ عارضہ آج پھر اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، چپ چاپ، بے بسی کے ساتھ۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، ایک ایسا احساس جو کبھی لفظوں میں نہیں آیا مگر اب ہر سانس کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ فلزا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر جواب نہ آیا، صرف خاموشی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہر پل وہ سوچ رہا تھا، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس کی ہنسی چھین لی، اس کی شرارتیں، اس کی زندگی کا رنگ، میں نے اپنے غصے سے اسے توڑ دیا۔ عارضہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ اندر سے زیادہ جل رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ معافی کے الفاظ ابھی بھی کافی نہیں ہوں گے۔ فلزا ٹوٹ چکی تھی اور وہ صرف کھڑا رہ کر دیکھ رہا تھا۔
جسے بچپن سے لے کر اب تک کی ہر حرکت کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ آج بھی رات کھانے پر بھی فلزا خاموش رہی، وہ پلیٹ تک نہیں چھو رہی تھی، اور ہر بار جب آرزق نے اس کی طرف دیکھا اس کے دل میں ایک چھوٹا سا درد بڑھتا گیا۔ فلزا، اس نے دل میں سے مخاطب کیا، میں تمہیں وہ دکھ دینے والا نہیں تھا، میں نے غصے میں کہا اور اب یہ سب واپس نہیں آئے گا۔ کاش میں بس کہہ دیتا کہ مجھے پچھتاوا ہے، مگر میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم ابھی سننے کے قابل نہیں ہو۔ میں اپنا وقار اور مقام تمہاری نظروں میں کھو چکا ہوں۔ وہ فلزا کو ایک بار پھر غلط سوچ رہا تھا، وہ تو معاف کرنے والوں میں سے تھی۔ فلزا کے اندر سکون نہیں تھا، اضطراب، تکلیف اور اندرونی کرب ہر لمحہ سے چھو رہا تھا۔ وہ شاید عارضک کی معافی کا انتظار کر رہی تھی، اور انتظار بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عارضک کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، دل میں ایک بار پھر وہی پچھتاوا، وہی احساس اور وہی اذیت۔ اس نے خود سے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب میری وجہ سے ہے، اور ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف صبر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا یہ خاموشی کب ٹوٹے گی۔ وہ ایک اور غلطی کر رہا تھا۔ فلزا کی خاموشی اب گھر کے ہر کونے میں محسوس ہو رہی تھی، ہر ایک لفظ جو کل تک ہنسی میں بدلتا تھا اب صرف یاد میں تھا۔ عارضہ کو ہر لمحہ فلزا کی شرارتیں یاد آتی تھی، صرف عارضہ نہیں، گھر والے بھی اس کی کمی کو محسوس کر رہے تھے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھا کہ اس کا موبائل فون بجا۔ ہیلو، ایس پی عارضہ خانزادہ اسپیکنگ۔ اس کی بھاری آواز نے کمرے کے سکوت کا توڑا۔ سر، کام ہو گیا۔ دوسری جانب سے آواز ابھری۔ گڈ، کیا معلومات ہے؟ اس کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ غصے کی لکیر ابھری۔ سر، یہ عائشہ ہمدانی کی ریکویسٹ پر ان کی ایک ایکسپرٹ اے آئی دوست نے ایڈٹ کیا تھا۔ مقابل کی بات نے عائشہ کے غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں عائشہ، تم نے مجھ سے میری فلزا چھینی ہے۔ وہ فون بند کرتے خیالات میں سے مخاطب ہوا۔ رات کی خاموشی گھر کے ہر کونے میں چھائی ہوئی تھی، مگر فلزا کے کمرے کے دروازے کے باہر عارضہ کا دل بے قرار تھا۔ وہ کھڑا تھا، ہاتھ جڑے، آنکھیں نیچے، اور ہر لمحہ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس روز کی تلخی، اس رونے کے الفاظ اب اسے اندر سے جلا رہے تھے۔ فلزا، عارضہ نے آہستہ سے کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور سانسوں میں وہی گہرا پچھتاوا تھا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں توڑ دیا، اس نے خود سے کہا۔ پھر آہستہ سے آواز نکلی، فلزا، میں واقعی پچھتا رہا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا، جو سختی دکھائی، یہ سب میری غلطی تھی۔ تمہیں دکھ دینا، تمہیں اندر سے توڑنا، یہ کبھی میری نیت نہیں تھی۔ فلزا اب بھی خاموش تھی، مگر عارضہ نے دیکھا آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور اندر ایک درد چھپا ہوا ہے جو اب تک کسی نے محسوس نہیں کیا۔ عارضہ نے اپنے دل کو پوری شدت کے ساتھ کہا، فلزا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میرے غصے نے تمہارے دل کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بکھیر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ سب برداشت کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سکون ملے اور میں تمہیں وہ تکلیف دوبارہ نہ دوں۔ برائے کرم مجھے معاف کر دو۔ فلزا کی خاموشی میں اب بھی وہی درد موجود تھا، مگر عارضہ کی آواز کے ساتھ اس کے دل کسی کونے میں ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ عارضہ نے پچھتاوے اور شدت کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور فلزا کے دل کے قریب پہنچنے کی پہلی کوشش کی۔ عارضہ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ سینے کی حدوں چیرنے کو بے تاب تھی، ہر لفظ باہر آنے کو بے قرار تھا۔ فلزا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہوئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرا مطلب کبھی بھی یہ نہیں تھا، میں نے کل غصے میں کہا، مگر دل سے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم ایسا کچھ ہو۔ میں اپنے غصے میں اندھا ہو گیا تھا۔ فلزا نے سر تھوڑا سا ہلایا، لیکن ابھی بھی نہیں بولی۔ عارضہ نے ایک قدم اور بڑھایا اور کمرے میں بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ فلزا نے سر ہلایا، ایک خاموش اشارہ جو اس کے لیے ایک چھوٹی سی جیت تھی۔ وہ بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دل کی ہر لکیر اس کے سامنے کھولنے لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سب برداشت کرو، اس نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میری سختی نے تمہیں اندر سے چوٹ پہنچائی، میں پچھتا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تمہاری خوشی میرے لیے سب کچھ ہے۔ فلزا خاموش تھی، لیکن اس کی نظریں آہستہ آہستہ نرم ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، دھیمی سی مسکراہٹ، دل میں سکون محسوس ہوا۔ عارضہ نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معافی مانگ رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ تم ہنسو یا بولو، بلکہ اس لیے کہ تمہیں دکھ پہنچا میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ فلزا نے سر ہلایا، آنکھوں میں چھپی ہوئی نمی کے ساتھ، پر یہ حرکت بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ اس نے دل سے عارضہ کے پچھتاوے کو محسوس کیا، اور پھر عارضہ اسے ایک ایک بات بتاتا چلا گیا، عائشہ کے بارے میں، اس وائس کے بارے میں۔ عائشہ بھی ایسا کیسا کر سکتی ہے؟ وہ حیرت میں ڈوبی تھی۔ وہ پاگل ہو گئی ہے، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عائشہ کے ذکر نے ایک بار پھر اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، فلزا نے روکا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ ان کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ آپ ان کے نہیں ہو سکتے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔
حارثت نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ گھر کی چھت پر ہلکی روشنی تھی اور شام کا وقت دونوں کے لیے خاص بنا ہوا تھا۔ فلزا صحن میں کھڑی تھی، آنکھوں میں وہی نرم چمک، لبوں پر وہی مسکراہٹ، انداز میں وہی شرارتوں کی ہلکی سی جھلک تھی۔ حارثت آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، فلزا، تمہاری خاموشی نے مجھے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ میں نے سیکھا کہ دل کی سختی، غصہ یا انا کسی کے دل کو توڑ سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ کیا تم مجھے معاف کر دیا؟ فلزا نے سر ہلایا اور پہلی بار لفظوں کے بغیر اپنے دل کی ہاں کا اشارہ دیا اور پھر بولی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو میری عادت ہو گئی ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ عارضہ سر جھکا گیا اور پھر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، صرف عادت نہیں، عادت سے زیادہ۔ فلزا سمجھ کر بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ چند ہفتوں بعد گھر میں چھوٹے چھوٹے انتظامات شروع ہوئے۔ فلزا کی شرارتیں واپس آ گئی تھی، مگر اس بار عارضہ کے ساتھ ایک خاص محبت بھرا رنگ تھا۔ وہ مذاق کرتی، وہ چھیڑتی اور عارضہ ہنستے ہوئے اسے برداشت کرتا۔ ایک دن فلزا نے شرارتی انداز میں کہا، لالا، اب شرط لگائیں، آپ 5 منٹ کے لیے مجھے اور میری باتوں پر برداشت کر سکتے ہیں۔ عارضہ ہنس پڑا اور بولا، اب شرط میں جیت صرف میری ہوگی فلزا، تمہاری ہر حرکت میں اب مزہ بھی اور سکون بھی ہے۔ فلزا مسکرائی، ہاں جی پرخودار، ہو گئے تم لوگوں کے مسائل حل؟ داجی مسکراتے ہوئے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ کو کیسے پتا؟ دونوں نے حیرت سے پوچھا۔ تم لوگوں کے باپ کا بھی باپ ہوں، سب جانتا ہوں۔ فلزا کیوں اس قدر بدلی تھی؟ تم ہو ہر وقت بے چین رہتے تھے۔ وہ مسکرا کر بولتے ہی انہیں شرمندہ کر رہے تھے۔ وہ ان کے بڑے تھے، بغیر کچھ سنے وہ بہت کچھ جانتے تھے۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ ہوا جسے عارضہ نے دل و جان سے قبول کیا اور فلزا شرما کر بھاگ گئی۔ اور پھر وہ دن آیا جس روز گھر والوں کی موجودگی میں دو دلوں نے ایک دوسرے سے وعدے کیے، معافی، محبت اور وفاداری کے ساتھ۔ فلزا کی شرارتیں، ہنسی اور چھوٹے چھوٹے مذاقات شادی کے خوشگوار رنگ میں گھل گئے۔ عارضت نے اپنی طاقت، محبت اور نرمی سے فلزا کے دل کے آخری کونے میں سکون بسا دیا تھا، اور آخر میں فلزا اور عارضت ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نئے آغاز کی طرف بڑھ گئے تھے، محبت، خوشی اور ہنسی کے ساتھ، زندگی کے ہر لمحے کو ساتھ جینے کا وعدہ کرتے ہوئے۔ فلزا عارضت کی صحت سے جائز کی منتظر تھی جب کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھول کر بند ہوا۔ عارضہ کی ہر قدم کے ساتھ دونوں کی دھڑکنیں شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اس نے مجھے تم جیسی حور سے نوازا۔ اس نے فلزا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ تم میرے لیے زمین پر موجود حور اور تم ہی کافی ہو۔ 70 حوریں اضافی ہیں لیکن اللہ کی عطا ہے، لیکن تم کافی ہو، تمہارا ساتھ کافی ہے، تمہاری مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ کافی ہے، تمہاری شرارتیں کافی ہیں۔ المختصر، فلزا خانزادہ ایس پی عارضہ خانزادہ کی زندگی کی اکلوتی وارث، دل کی اکلوتی ملکہ اور اکلوتا سکون ہے، اور اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر فلزا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ فلزا حیا کے مارے سرخ پڑ گئی۔ لالا، اس کے منہ سے اچانک نکل عارضہ کو آنکھ لگا گیا۔ فلزا، اوہ سوری خان جی۔ ہائے، اس کے منہ سے نکلا یہ خان جی، آئندہ احتیاط کرنا۔ اس نے تنبیہ کی۔ فلزا نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ خان جی، آپ بھی فلش کے دل کے اکلوتے مالک ہیں، اس کی زندگی کا سکون، دل کا چین، روح کی تسکین۔ اگر فلزا عارضہ خانزادہ کو 100 بار ہم سفر منتخب کرنے کا موقع ملے تو وہ 100 بار ایس پی عارضہ خانزادہ کا انتخاب کرے گی۔ وہ اپنے نرم گداز لب اس کے ہاتھوں کو پشت پر رکھ کر بولی، الحمدللہ۔ عارضہ نے بے ساختہ کہا اور پھر وہ اس کو اپنی محبت کا احساس دلاتا چلا گیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ، دلوں میں وفا، زندگی کی راہوں میں بس خوشیوں کی ہوا گزرتی ہوں جو تلخی تو بس یادوں میں رہ گئی۔ اب ہر ہنسی، ہر لمحہ محبت کی سنگ بہ گئی۔ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا۔ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا۔ تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، کہ زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی میرا، درد بھی، میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے گنگناتا فلزا کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنے ہسان بھی لے لیا۔ فلزا جو اب بھی نہا کر شیشے سے سامنے آئی تھی، شرما کر نظریں جھکا گئی۔ تیرا میرا رشتہ ہے کیسا، ایک پل دو گوار نہیں، تیرے لیے ہر روز ہے جیتے تجھ کو دیا میرا وقت سبھی، کوئی لمحہ میرا نہ ہو تیرے بنا، ہر سانس پہ نام تیرا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی اور میرا درد بھی، میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ وہ ڈرائر اٹھائے اس کے بالوں کو خشک کر رہا تھا اور فلزا اس کی شرٹ کے بٹنوں کو ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہاں یہ منظر، عارضت نے فوراً موبائل نکال کر اس منظر کو فون کے کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ تیرے لیے ہی جیا میں، خود کو جو یوں دے دیا ہے، تیری وفا نے مجھ کو سنبھالا، سارے غم کو دل سے نکالا، تیرے ساتھ میرا ہے نصیب جڑا، تجھے پا کے ادھورا نہ رہا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی اور میرا درد بھی، میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ وہ اب اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہا تھا اور ہر لمحے کے ساتھ فلزا کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ بلاش وہ اچھا سنگر تھا، اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو
کئی کے دور سے گر پڑا کہ آیا ہی عارضہ خان زادہ اپنی بیوی کے لیے گانا گا رہا تھا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی اب تم بھی ہو۔ وہ گانا مکمل کرتے اس کی پیشانی میں اپنے نرم رف رکھ گیا۔ اس سے گانا گانے کے دوران ہی فلزہ کو مکمل تیار کر دیا تھا۔ انتی نعمت من اللہ فی حیاتی، تم میری زندگی میں اللہ کی نعمت ہو۔ عارضت نے جھک کر سرگوشی کی، احبی کی لا ان کسی تسکین قلبی میں، تم سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے دل کا سکون ہو۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ انتی قلبی حین یدعم، جب دل تھک جائے تو تم ہی میرا سہارا ہو۔ فلزہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ انتی راحتی و سکینتی، تم میرا سکون اور چین ہو۔ اس نے فلزہ کے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ قلبی اختراقی دون تردد، میرے دل نے تمہیں بغیر کسی تذبذب کے چن لیا۔ وہ سچے دل سے بولا۔ عیناکی وطن و صاحفی، تمہاری آنکھیں وطن، یہی جہاں مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ عارضت دھیرے سے مسکرایا۔ قلبی کی یجعل قلبی سعیدا، تمہاری قربت میرا دل خوش کر دیتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بولتا جا رہا تھا۔ حین انظر الیکی انسی العالم کلا، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو ساری دنیا بھول جاتا ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ معکی للحیات طعم آخر، تمہارے ساتھ زندگی کا ذائقہ ہی بدل جاتا ہے۔ وجودک فی حیاتی نعمت عظیمہ، میری زندگی میں آپ کا ہونا ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ جملہ فلزہ کی طرف سے تھا جو عارضہ کو سرشار بخش گیا۔ الحمدللہ، بیک وقت دونوں نے کہا۔ وہ ہنستی تھی تو گھر میں روشنی سی ہوتی، اس ایک کی شرارت زندگی سے ہوتی تھی۔ وہ سخت تھا، انا میں قید لفظوں میں ذرا تلخ، مگر اس کی آنکھوں میں کشش بھی ہوتی تھی۔ ایک جملہ، ایک لہجہ اور وہ ٹوٹ سی گئی، وہی فلزہ جو ہنسی کی پہچان سی ہوتی تھی۔ خاموش نے اوڑھ لیا اس نے لباس صبر، جو باتوں میں کبھی سب سے الگ سی ہوتی تھی۔ عارضت نے جب دیکھا وہ مسکان نہیں رہی تھی، اس وقت اپنی غلطی بہت بڑی سی ہوتی تھی۔ وہ مانگتا رہا معافی، بہت آہستہ آہستہ۔ یہ ضد بھی اس محبت کی ادا سے ہوتی تھی۔ پھر وقت نے سکھایا کہ رشتے نرمی مانگے، محبت انا سے کہیں اعلیٰ سی ہوتی تھی۔ نکاح کے دن وہی آنکھیں چمک رہی تھی جو کل تک خاموشی میں ڈھلی سی ہوتی تھی۔ فلزہ اور عارضت، دو دل ایک دعا بن گئے۔ یہ کہانی آخرکار مکمل سی ہوتی تھی۔